آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیو تسی اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے قدماں دے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ کریم نے جڑا ارشاد فرمایا اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ. مفسرین فرماندے نے جس وقت ایک بندے نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، اسلام دے اندر تو داخل ہو گیا ہے، تو کی مطلب ہے پھر پورے داخل ہو جاؤ؟ مفسرین فرماندے نے اس دا مطلب اے وے کہ تسی اسلام دے اوپر ان مکمل عمل بھی کرو. کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان تے ہو گئے ہو، لیکن اسلام دے تمام احکامات دے اوپر مکمل عمل کرو. کسی اور شریعت دی رعایت نہیں کرنی، کسی ہوری مذہب والوں نو راضی کرن واسطے اسلام دا کوئی کم چھڈنا نہیں، پاویں وہ جائز ہوئے واجب نہ بھی ہوئے کرنا، پھر بھی وہ چھڈنا نہیں کسی ہوری نو خوش کرن واسطے. اس دا شان نزول سی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پہلے اسلام قبول کرن تو یہودی مذہب تے سن اور بہت بڑے عالم سن یہودی مذہب دے. انہاں نے اسلام قبول کر لیا. جس وقت انہاں اسلام قبول کیتا تے انہاں نے اسلام دے اندر ایک مسئلہ پڑھیا سی کہ اونٹ دا گوشت اگر کھادا جائے تے جائز ہے، نہ کھادا جائے تو گناہ کوئی نہیں. اسی طرح اونٹنی دا دودھ استعمال کیتا جائے جائز ہے، نہ کیتا جائے تو گناہ کوئی نہیں. یہ گل تے درست سی. یہودی مذہب دے اندر اونٹ دا گوشت اور اونٹنی دا دودھ استعمال کرنا وہ منع ہے، گناہ ہے. اگر کوئی استعمال کردا ہے تو گناہ سی. انہوں نے اپنے ذہن دے اندر نہ اے لیا کہ میں بیک وقت دو شریعتاں تے عمل کرانگا، کہ اسلام دے اندر اونٹ دا گوشت اونٹنی دا دودھ استعمال اگر نہ کیتا جائے تو گناہ کوئی نہیں، یہودی مذہب وچ کیتا جائے تو گناہ ہے. انہاں کیا میں نہیں کردا تاکہ یہودی مذہب تے بھی عمل ہو جائے تو اسلامی تے اگے ہی گناہ کوئی نہیں. جس وقت انہاں دے ذہن دے اندر یہ چیزاں آئیاں اللہ کریم نے اے آیہ کریمہ اتار دیتی. اے ایمان والیو جس وقت تساں اسلام قبول کر لیا تو ہن اس تے مکمل عمل کرنا ہے. کسی اوری شریعت دی رعایت کرنی نہیں، کسی اوری مذہب والوں نو خوش کرن واسطے یا ایک وقت وچ دو شریعتاں تے عمل کرن واسطے اجازت نہیں. جدھر ہو گئے ایک سیڈ ہی ہوو، کیونکہ رب نے دل ایک بنایا وہ وچ ایک ہی مذہب رہ سکتا ہے. سبحان اللہ. اس واسطے اج دا جڑا عنوان میرا بنیادی طور تے کہ 2022 عیسوی ختم ہو رہا ہے. اج رات تو 12 بجے تو شروع ہو جائے گا نیا سال 2023 1 جنوری. ساڈے بھی کچھ لوگ مسلمان ہیں یہود و نصارہ دی نقل ماردے ہویاں، نقالی کردے ہویاں مختلف رقص و سرود دیاں محفلاں سجاندے نے، شراب کباب دیگر معاملات برائیاں دے جی اسی نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں.
جبکہ اسلام اس دی اجازت نہیں دیندا، بلکہ انسان اگر غور کرے وہ زندگی تے 1 سال گھٹ گیا ہے، کیونکہ جوں جو وقت گزرتا جاتا بندہ موت دے قریب ہو رہا ہے، وہ تے زندگی وچوں سال ہی گھٹ گیا ہے، تو اس وچ خوشی منا رہا ہے کہ میرا سال گھٹ گیا ہے، ادھر نہیں غور کردا کہ میں عمل کیڑے کیتے نے، میں کم کیڑے کیتے نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے سی ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ آپ فرماندے سی میں اور کسی چیز تے اتنا شرمندہ نہیں ہویا جتنا میں اس دن تے شرمندہ ہونا جدا سورج غروب ہو جائے تے میری موت دا وقت قریب آمنا شروع ہو جائے اور میرے عملوں میں اضافہ نہ ہو سکے۔ مطلب انہوں دا کی ہے کہ میں اس دن جدن کوئی نیک عمل نہ کر سکاں، کوئی اضافہ نہ کر سکاں تو میں شرمندہ ہونا ماں۔ حالانکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول نے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام دے نالین مبارک اور تکیہ مبارک اٹھان دی سعادت حاصل رہی ہے، اور انہوں تمام صحابہ وچوں سب نو وڈا فقیہ شمار کیتا جاندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں جڑیاں برکتاں عطا کیتیاں سن، انہاں وچ یہ سی کہ انہوں دین دی بہت زیادہ سمجھ سی۔ اسی فقہ حنفی دے منن والے ہیں، ساڈی فقہ حنفی دا جڑا سلسلہ ہے فقہ دا وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاندہ وے۔ تے آپ فرماندے سن کہ میں اتنا کدی شرمندہ نہیں ہویا جدن میری موت دا وقت قریب ہو رہا ہوئے تو میرے عملوں وچ اضافہ نہ ہو رہا ہوئے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعدک۔ اے انسان، اے اولاد آدم، تو دناں دا مجموعہ ہے، جدن تیرا ایک دن گزر جاندہ ہے تو پھر سمجھ تیرا ایک حصہ گزر گیا ہے۔ اسی طرح علماء نے باقاعدہ ارشاد فرمایا وے کہ انسان نو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے وے۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اے انسانوں تسی اپنا محاسبہ کرو اس تو پہلے کہ پھر فرشتے تہاڈا محاسبہ کرن، تہاڈا پھر حساب لیا جائے، اس تو پہلے اپنا محاسبہ اس دنیا تے کر لو۔ اور محاسبہ اس وقت ہی ہو سکتا وے جس ویلے کوئی انسان آخرت دی اپنے اندر فکر پیدا کرے۔ انسان نو چاہیے کہ سال تے بدل رہا، میں کتنا بدلیاں، کہ میں اسلامی احکام دی طرف کتنا آیا ماں۔ سب نالو پہلے انسان روزانہ محاسبہ کرے۔ اج اسی اپنے معاملات دنیاوی چلانے واسطے روزانہ محاسبہ کرنے ہیں نا، اج ساڈی آمدن اتنی ہوئی ہے، ساڈے اخراجات اتنے ہوئے نے، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، معاملات کس طرح چلن گے، سارا بندہ سوچدا ہے، لیکن کدی یہ بھی سوچیا وے کہ موت دا وقت قریب آ رہا وے تو میں آخرت دا جڑا سرمایہ وے او کتنا محفوظ کیتا وے۔ دنیا دے اندر کمانا جرم نہیں، کما کے اس نو سدھے راہ لانا اے لازم ہے، جرم ہے کہ کمان تو بعد انہوں غلط خرچ کرنا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ انسان اپنے نفس نو کچل کے رکھ دے، او دی کوئی نہ مننے جڑی وہ شریعت دے خلاف کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ او بندہ عقل مند اور سمجھدار ہے جنہیں اپنا محاسبہ کیتا اور اپنی آخرت دی بہتری واسطے نیکیاں لے کام کیتے، اور او بندہ بے وقوف ہے جنہیں اپنے نفس دی خواہش دے پیچھے چلن دی کوشش کیتی اور اس دی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچوں آخرت وچ انعام دی امید بھی رکھی۔ اس دنیا تے کرتوت پیڑے کیتے نے تے امید رکھدا رب منو بخش دے گا، رب دی رحمت وسیع ہے، دے کوئی شک نہیں رحمت وسیع ہے،
لیکن اسے رب فرمایا اگر اے کام کریں گا تو فلاں فلاں سزا بھی ہوے گی۔ اس واسطے انسان نو اپنے نفس نو کچلنا چاہیدا وے۔ اور اس تو اگلی چیز کہ انسان اپنے وقت نو غنیمت جانے، جیڑا وقت دا دنیا تے گزر رہا ہے ہر لمحے وچ نیکی کرے، کیونکہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے سی لیس یتحسر اہل الجنت علی شیء الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی بندہ جس وقت جنت وچ پہنچ جائے گا انہوں ایک چیز دی آرزو رہے گی، خواہش رہے گی، کاش میں دنیا تے او گھڑی جڑی اللہ دے ذکر تو بغیر گزاری سی، اللہ دی یاد تو بغیر گزاری سی، اللہ دے احکامات تے عمل کرن تو بغیر گزاری سی، او میں نہ گزاری ہوندی۔ حالانکہ جنت ہی تو پہنچ چکے ہے، جنت بہت بڑا انسان واسطے انعام ہے، لیکن وہ خواہش کیوں کرے گا؟ اس دی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ او جنت وچ پہنچیا، او جس درجے چ موجود ہوئے گا وہ کسی اور جنتی شخص نو جس وقت اپنے تو اوپر والے درجے چ ویکھے گا تو انہوں حسرت ہوئے گی اس درجے وچ تے انعام میرے والے درجے تو زیادہ رکھے گئے نے، تو کہے گا کاش کہ میں دنیا تے اللہ دی نافرمانی نہ کیتی ہوندی، اللہ دے یاد تو بغیر، اللہ دے ذکر تو بغیر میں کوئی کڑی نہ گزاری ہوندی، منوں بھی اے انعام ملدا۔ دسن دا مقصد ہے سانو اپنا محاسبہ کرنا پئے گا، اپنی اولاداں دی طرف سن توجہ کرنی پئے گی۔ اسی انہوں نے صرف اخراجات دے دینے ہیں، کدی اے نہیں انہاں دا حساب لیا کہ تساں اے جڑی تانوں خرچ دتا گیا وے اس نو استعمال کتھے کیتا جی۔ جس دن اے حساب کرنا شروع کرو گے نا اولاداں سیدھے رستے کی طرف چلن دیاں، جدن انہوں نے پتہ ہے منہ بولنا ہے پیسہ لب جانا ہے، پوچھنا کسی ہے نہیں، اور جتھے دل استعمال کرن، اور اس دا اکثریت نقصان ہو رہا ہے معاشرے دے اندر۔ اللہ کریم سانو محاسبے دی توفیق عطا فرمائے، غیراں دی نکالی تو ہمیشہ واسطے محفوظ رکھے، اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔